अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। आज अल्लाह की रहमत से मैं आपको इस्लाम के बारे में छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इस्लाम कायनात का मज़हब है, बहुत बड़ा मज़हब है। इसके बारे में मैं आपको छोटी सी बात जो मेरी समझ में आई है वो मैं बताना चाहता हूँ। गलत हो सही हो उसकी आप मुझे राय देंगे, कमेंट्स देंगे, ताकि मेरी तस्हीह हो सके, मैं दुरुस्त हो सकूँ, मेरी दुरुस्तगी होती जाए। तो इस्लाम के बारे में हुक्म है अल्लाह ताला का कि इस्लाम पर, कुरान पर, अहदीस पर गौर करें, गौर व फिक्र करें। गौर व फिक्र से इस्लाम की समझ आती है, गहरे मायनों में इस्लाम की समझ आती है। इस पर किसी राइटर ने किताब लिखी है, तो मुझे ये किताब अच्छी लगी है। मैं सेंट्रल लाइब्रेरी का रेगुलर मेंबर हूँ, पढ़ता रहता हूँ, इस्लाम की बुक्स मुख्तलिफ लोगों से पढ़ता रहता हूँ। ये राइटर की किताब मुझे बहुत अच्छी लगी है। इस राइटर ने बहुत उम्दा तरीके से लिखा है। ये तो मैं नहीं जानता ये राइटर किस मज़हब का है और कौन से मज़हब से होगा, लेकिन इस्लाम पर इसने अच्छी बात की है, बल्कि मज़हब पर इसने अच्छी बात की है। इस्लाम और साइंस के बारे में इसने बात की है। इस्लाम का साइंसी तरीक़ाकार या इस्लाम और साइंस या साइंस में जो भी है इस्लाम के लिए या इस्लाम में जो भी है साइंस के लिए, इस बारे में थोड़ा सा लिखा है। सबसे पहले मैं लेता हूँ आज छोटे से टॉपिक है। वैसे तो उसकी तशरीह पूरी कायनात में मिलेगी, लेकिन वैसे अमूमन बोलने में एक छोटा सा टॉपिक है अभी, तो इतनी लंबी तहमीद नहीं बांधते। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बहन भाइयों, जैसे कि आप जानते हो इस्लाम यूनिवर्सल मज़हब है और पूरी दुनिया में इस्लाम को गलबा हासिल होना है। तो एक इस्लाम के बारे में मशहूर है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर कोई जानता है, सादा अल्फाजों में, लोकल अल्फाजों में हर कोई जानता है, चाहे अरबी में ना जानता हो, लेकिन चले मैं अरबी में बता देता हूँ। तो इस्लाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं अरबी में, नहनु अक़रबु मिन हब्लिल नानु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं आपकी बंदे की शारत से करीब हूँ, शारत के करीब हूँ, साथ हूँ, पर हूँ। तो कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि आप देखें, ये शारद है जहाँ से हम सांस लेते हैं, सब कुछ होता है, यहाँ अल्लाह ताला मौजूद हैं। तो बात ख़त्म। तो बात समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे कितने करीब हैं, या हर वक्त हमारे साथ हैं, 24 घंटे 48 पूरी लाइफ, पैदाइश से डेथ तक तो हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला बिल्कुल हमारे साथ में, इसमें कोई शक नहीं है। और चंद लोग या अक्सर लोग ये भी कहते रहते हैं कि दिल जो है, हमारा दिल, आप सबका दिल, आप सब लोगों का दिल, इंसान का दिल अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर। तो अल्लाह का घर भी इधर है। नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ताला शारत के करीब भी है। तो ये सोचिए अल्लाह ताला इतनी अजीम हस्ती हमें इस तरह मुखातिब है कि हमारे साथ हैं, और हम मानते हैं, हमारा ईमान है कि बिल्कुल ये सच है और यहाँ है, अल्लाह ताला सही फरमा रहे हैं, ये बातें सच हैं। तो इस बारे में इतनी सच है कि इस बारे में गलबन ये कोई भी राइटर है, मुसलमान तो नहीं होगा शायद, तो इस बारे में इसने भी ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में तस्दीक की है। राइटर ने लिखा है कि अच्छा कैसे हुआ जाए और हमेशा अच्छा कैसे रहा जाए। यानी जो इस्लाम का बुनियादी असूल है कि इंसान को अच्छा होना चाहिए, अच्छे से अच्छा, नेक, इबादत गुजार, और ये सब कुछ आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा कैसे हुआ जाए, आप अच्छा हो सकते हैं, अच्छा रहना बरकरार रख सकते हैं, राइटर फरमाता है, और अपनी ज़िंदगी को इस तरह नज़्म ज़ब्त और ज़ाब्ते में रख कर शानदार और कामयाब और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। गौर कीजिए, इन अल्फाजों पर गौर कीजिए। जब तक आप गौर में और गहराई में नहीं जाएंगे तो मीनिंग समझ नहीं आएंगे। अल्फाजों के मीनिंग को गौर और
گہرائی سے سمجھیں گے تو ان کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. دیکھیے، شاندار اور کامیاب، صحت مند اور خوش بخش یعنی خوشی والا شعور آپ کو میسر ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ زندہ رہیں گے خوشی والے شعور کے ساتھ. مرد و زن یعنی عورت و مرد کہا جاتا ہے ایسے، عورت و مرد سب انسان، سب مرد و زن اس حقیقت سے بتدریج آہستہ آہستہ آگاہ ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، ایسا ایسا آگاہ ہو چکے ہیں کہ ان کی طبعی حالت، یہ جسمانی جو فزیکلی ہے یہ حالت، جسمانی حالت، طبعی حالت، ظاہری حالت جو نظر آتی ہے، ظاہری حالت بہت حد تک ان کے جذبات سے متعین ہے یا ان کے جذبات سے مرتب ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نازل فرمایا ہے کہ ان کے جذبات سے متعین ہوتی ہے ان کی طبعی حالت، ظاہری حالت. تمام انسانوں کی، تمام انسان بھائی بھائی ہیں، ایکول ہیں، سب میں یہ چیز ہے. کہیں بھی ہو، کوئی مسلم ہو میں بھی غیر مسلم بھی ہو، اللہ کی رحمتیں تو رحمت للعالمین پوری دنیا پر ہیں. تو اس لیے ان کے جذبات سے متعین ہوتی ہیں. آپ کی جذباتی زندگی آپ کے سارے دن کی سوچ کے تحت نظم میں لائی جاتی ہے. یعنی آپ کی ساری زندگی یا دن کی زندگی آپ کے ہمارے سارے دن کی سوچ کے تحت عمل میں لائی جاتی ہے. یہ سرکل چلتا ہے، سوچ کے تحت عمل کا سرکل چلتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے، جو ہمارے سوچ میں ہوگا وہ ہمارے عمل میں آئے گا، وہ ہمارے عمل میں آئے گا، وہ ہمیں نظر آئے گا اور لوگوں کو بھی نظر آئے گا، تبھی ہو جائے گا، فزیکلی ہو جائے گا. تو کامیاب زندگی کے بارے میں، کامیاب زندگی کہتے ہیں رائٹر صاحب کہ وہ کسی وقت ایک ہوٹل میں ایک آدمی سے ملے، ایک مسافر سے ملے، تو جس کی عمر تقریباً 90 سال 90 ایئرس 90 سال تھی. اس آدمی کی عمر 90 سال سے بھی تقریباً زائد تھی، 90 سال تو کنفرم تھی، لیکن اس کے پاس دبنگ توانائی اور بھرپور شوق اور جوشیلے جذبات، اور اس کے چہرے پر مسرت اور کہکوں سے چہرہ دمک رہا تھا، چمک رہا تھا. بڑی حیرت انگیز بات ہے، ایسے چہرے ہمارے بھی نہیں ہیں، اکثر مسلمانوں کے نہیں ہیں، اور اکثر لوگوں کے نہیں ہیں، سوری. تو شاعر نے یا رائٹر نے پوچھا اس سے کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے، یہ آپ بتائیے گا کہ آپ کو اتنی توانائی کہہ کے یہ وہ کیسے ملے یا کیسے آپ کے پاس ہیں. تو اس شخص نے کیا جواب دیا؟ یہ سننے کی بات ہے میرے بھائی، یہ سننے کی بات ہے. اس شخص نے جواب دیا کہ یہ تو بہت آسان ہے، یہ بہت ہی آسان ہے. رائٹر نے حیرت سے پوچھا کیسے بھائی، کیسے آسان ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. وہ شخص بولا میری عمر 90 سال سے زائد ہے، پھر بھی میں چاق و چوبند ہوں اور توانائی سے لبریز محسوس کرتا ہوں. اس نے جواب دیا یہ بہت سادہ ہے، میں نے صرف پریشان اور تناؤ، کھچاؤ، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، میں نے اس کو قبول کرنے سے، زندگی میں قبول کرنے سے، ایکسیپٹ کرنے سے مکمل انکار کر دیا، خارج کر دیا، ختم کر دیا، لاک لگا دیا. میں نے یہ چیزیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی، سننی نہیں، لینی نہیں، دیکھنی نہیں، ان سے دور رہنا ہے. یہ اس کی بات ہے، اس شخص کی. بالکل پکا انکار کر دیا، پکا. تو تمام دوسرے لوگوں کے اچھے جذبات رکھتا ہوں، میں ان کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہوں، اور کوئی دل میں بغض، کینہ، حسد، جیلسی، نفرت، منافقت، کدورت دل میں یا ذہن میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں رکھتا، اس قسم کی کوئی سوچ نہیں رکھتا اپنے دل میں. وہ انسان رائٹر کو جواب دے رہا ہے. بالکل نیٹ اینڈ کلین ذہن رکھتا ہوں.
تو मेरे भाइयों गौर की बात है, बहुत गौर की बात है। ये जज्बात हर मुसलमानों में, हर आदमी में होते हैं, लेकिन इनको कलीन करना, साफ करना बड़े गौर और जोर की बात है। तो उस 90 साल बंदे ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, और रोज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उसने कहा था कि अर्ली इन द मॉर्निंग मैं रोजाना अल्लाह से दुआ करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ और खुद से दावा करता हूँ, कि खुदा मेरे जिस्म के तमाम, या अल्लाह ताला, बिल्कुल अल्लाह ताला मेरे जिस्म के तमाम खुलियों में मौजूद है। जैसे कि शारक में मौजूद है, जैसे कि दिल में मौजूद है, दिल में मौजूद है तो खून में मौजूद है, खून के हर एक जर्रे में मौजूद है। असर नो, मेरी पूरी ज़ात को अल्लाह ताला असर नो रोज़ाना बहाल करता है, रेस्टोर करता है, पावर देता है। रोज़ाना अल्लाह ताला मेरे साथ ये मेहरबानी करते हैं, तो रहमत करते हैं, सॉरी मेहरबानी तो आम सा लफ्ज़ है, रहमत करते हैं। तो अल्लाह की रहमतों से सब कुछ होना है, सब कुछ होना है, याद रखिएगा। हिसाब किताब से कुछ नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, अल्लाह की रहमत, और रहमतों से हमें कुछ मिलना है। मेरा ख्याल तो यही है। आप जो जानते हो वो आप बेहतर जानते होंगे, मैं तो सिर्फ रहमत का तलबगार हूँ। तो खुद को उसके आगे वो बंदा कहता है कि दुआ के बाद अपनी कुव्वत, तवानाई, खुशी, मोहब्बत और खूबसूरती अल्लाह ताला मेरे अंदर सरायत कर देते हैं, रोज़ाना उंडेल देते हैं, रोज़ाना डाल देते हैं। तवानाई, खूबसूरती, अपनी रनायत, अपनी उसनियत, अपनी पावर, जो भी कुदरत है थोड़ी बहुत हमारे लिए, वो रोज़ाना अल्लाह ताला हमारे अंदर सरायत कर देते हैं। तो मैं खुद के आगे, वो राइटर को बंदा बता रहा है कि मैं खुद को अल्लाह के आगे सरनगू कर देता हूँ, सर झुका देता हूँ, सजदा करता हूँ, सर झुकाए रखता हूँ, दिल और दिमाग से, दोनों से मुकम्मल अल्लाह की आगे सरनगू हो जाता हूँ। मेरी कादिर मुतलक की ताकत, अल्लाह ताला की ताकत मेरी रगों और रूह में बहती है, सरायत करती है, बहती है। ये आदमी अपनी ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं हुआ, कभी नहीं। उसने बताया कि वो कोई ख़ास ग़िज़ा भी नहीं खाता, आम होटल का सिंपल खाना खाता है, बिल्कुल आम से लोगों से रहता है। तो उस शख्स ने मज़ीद कहा कि अपनी तवानाई दोबारा बहाल कर लेंगे और उकाब के परों की तरह रिफ़त, फुर्सत, वसीपन पाएंगे, और अपने जहन के पहियों को अगर आप साकन करेंगे, जहन के पहियों को साकन करेंगे मतलब सुकून देंगे, जहन के पहियों को सुकून देंगे, और लफ्ज़ इन्हसार से मुराद अपने जहन के पहियों को साकत करना ही है, यानी अल्लाह पर इंसार करना है। तो जहन का कोई काम नहीं है, उसको साकत कर देना है, अल्लाह पर इन्हसार करना है। तो नो जहन का काम, साकत और सुकून में रखना है। तो वो फरमाता है कि अगर हम ये खुराक अपनी अल्लाह की आजी और रज़ामंदी और नेमतें समझ के खाएं, तो एक आम सी खुराक भी हमारे जिस्म के लिए, किसी रोस्ट, किसी ब्रोस्ट, किसी बीफ गोश्त और किसी कढ़ाई या किसी देसी घी या फ्रूट से ज़्यादा पावर और ज़्यादा ताकत देती है कि हम अल्लाह की नेमतों को आजी से और अल्लाह की नेमतें मानकर खाएं, अपनाएं। तो आम सी खुराक की पावर भी मटन से, चिकन से या बीफ गोश्त से बढ़ जाती है। क्या कमाल है, क्या कमाल की बात है। सिर्फ सोच का आइडिया है, इस आइडिया से आप लें चीज़ों को तो अल्लाह की रहमतें उसमें शामिल हो जाती हैं, पावरें इंसान के अंदर सरायत हो जाती हैं। तो वो इंसान फिर कहने लगा कि सुकून दें और सुकून लें।
اور سکون لینے کے لیے اب اپنی سوچوں کو اللہ کی طرف جانے دیں اور خدا سے، خدا کے احکامات سے یا خدا کی قدرت سے یکسانیت اپنائیں، یکسانیت اپنائیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں، سیم ان جیسے ہو جائیں تو یکسانیت میں آ جائیں گے۔ تو ان پر یکسانیت اپنائیں، اپنائیت میں رکھیں، ایسے لگے کہ آپ اللہ کی قدرت کے مطابق سیم چل رہے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہو اور یہ آپ کے دل میں ہو اور یہ پھر آپ کے عمل میں بھی نظر آئے گا بالکل۔ تو اللہ کی قدرت کے ساتھ یکسانیت اپنائیں، اللہ کے طرز کے ساتھ جتنا بھی آپ جانتے ہیں، ہے تو بہت وسیع، ہر انسان مکمل نہیں جانتا، بالکل نہیں جانتا، ہر انسان بالکل مکمل نہیں، میں بالکل مکمل نہیں جانتا، لیکن جتنا کوئی جانتا ہے اتنا اللہ کی قدرت سے مکمل اتفاق کرے۔ تو یہ اتفاق اور یہ غذا اور یہ سب آپ کے اعمال آپ کے جسم کو توانائی بخشیں گے، آپ کے جلد کو خوبصورتی بخشیں گے اور آپ کی صحت کو چار چاند لگا دیں گے۔ تو کیا خوبصورت بات ہے، بڑی عجیب عجیب بیماریاں ہیں، بڑی عجیب عجیب مسائل ہیں، یعنی کووڈ-19 یا کرونا اور چیزیں اور گہری بیماریاں، کینسر، السر، ایوری تھنگ۔ تو ہم یہاں نمبرنگ نہیں دیتے، ہم اپنے ٹاپک کو لیتے ہیں اور اس کو فائنل کرتے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ بھی بور ہوں گے۔ تو اس انسان کی گفتگو نے مجھے مقدس کلمات کی یاد دلا دی۔ رائٹر کہہ رہا ہے، اب رائٹر کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہ اس 90 سالہ انسان کی گفتگو نے، بات نے مجھے اللہ کے کلمات یاد کرا دیے، وہ یہ کہ خدا پر انحصار رکھتے ہیں اپنی توائی دوبارہ بحال کر، وہ یہ کہ لامحدود کے ساتھ دھن ملائیں۔ لامحدود ظاہر کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تو اس کی قدرت کے ساتھ دھن ملائیں کا مطلب وہی ہے، طرز سیم ہونے کی کوشش، قدرت کے سیم ہونے کی کوشش۔ اللہ تو بہت وسیع ہے، بہت عظیم ہے، ان کی قدرت کی جتنی ہمیں سمجھ آتی ہے اس کے مطابق سیم رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی حمد و ثنا میں کھوئے رہیں، اللہ کی قدرتی چیزوں میں کھوئے رہیں، یعنی پھولوں میں، درختوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، اللہ کے نظاروں میں، پہاڑوں میں، انسان کی بناوٹ میں، اپنی چیزوں میں، اپنے دل میں، اپنے پارٹس آف باڈی میں گھوم رہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ تو پھر آپ کائنات کی تخلیقی قوت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے جائیں گے، اور آپ اچھا رہیں گے اور آپ تندرست رہیں گے اور اچھا رہنا شروع کر دیں گے۔ تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ خدا کی عظیم یا اللہ کی عظیم سچائیوں میں سے حد سے زیادہ دلچسپی لیں، یعنی حد سے جو بھی ذہن کی حدود ہیں اس سے بھی زیادہ دلچسپی لینے کی کوشش کریں، اپنائیں۔ جو ہمارے پاس زمانہ قدیم زمانہ سے ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، مسلسل آ رہی ہیں، مختلف صورتوں میں، مختلف طریقہ کار سے اللہ کے احکامات قدیم زمانے سے آ رہے ہیں، اور آخری احکامات قرآن پاک فرقان حمید ہیں جو مکمل ہے، اینڈ ہے، آخری ہے، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری پیغمبر ہے۔ لیکن رائٹر کہنا چاہتا ہے کہ یہ شروع دن سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے احکامات قدیم زمانے سے اب تک ہم تک آ رہے ہیں۔ تو بڑے غور کی بات ہے جناب، بڑے ہی غور کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شروع دن سے ہی سیدھے راستے پہ لگایا ہے، شروع دن سے سیدھے راستے پہ لگایا کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، اب یہاں چلو۔ کوئی انسان نہیں چلے، کوئی چلتے رہے، جو چلتے رہے وہ کامیاب ہیں، جو نہیں چلے I don't know but it's my opinion. تو جو نہیں چلے وہ ڈسٹرب ہیں، پریشان ہیں اس لائف میں بھی اور میں بھی آگے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے دیکھا ہوا کچھ نہیں ہے، یہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، دیکھا ہوا کسی نے بھی کچھ نہیں ہے، کسی نے بھی کچھ نہیں دیکھا سوائے اللہ، وہی جانتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو حد سے زیادہ دلچسپی لیں
زندگی خدا اور فطرت کے خاک سیاہ ہونے تک، یعنی ہماری ڈیتھ تک، ڈے آف ڈیتھ، اور پھر اینڈ آف ڈے، قیامت کا دن، پھر اس وقت تک ہماری پوری زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور اپنی ذات کو، رائٹر کہتا ہے ہر انسان اپنی ذات کو کسی شاندار منصوبے میں صرف کر دے، لگا دے یا بیزی کر دے۔ فری رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے لائف کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو کسی شاندار منصوبے میں لگا دیں۔ رائٹر نے سجیسٹ کیا اور اسلام میں بھی ہے کہ مسلمانوں کا کام ہو، انسانوں کا کام ہو۔ رائٹر نے بھی یہی سجیسٹ کیا ہے کہ اپنی زندگی کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیں۔ اپنی زندگی کو، ہر شخص اپنی زندگی کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیں، اور اللہ کی قدرت کے ساتھ یکسانیت اپنائے، تو دیکھیے جناب پھر کمال ہوگا، پھر میریکلز ہوں گے، پھر معجزے ہوں گے، اور ان معجزوں سے اور میریکل سے آپ سیکھیں گے کہ اسلام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں نظر آتے ہیں، ذرے ذرے میں، پوری کائنات کے ذرے ذرے آئٹم میں۔ آئٹم تو بہت بڑا ہوگا، پھر ایٹم کے اندر نیوکلیس، نیوٹران، پروٹون، سب میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، آنکھوں سے نہیں تو خوربین سے نہیں تو مائکروسکوپ سے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اور اس نے ہمیں سیدھا راستہ جب بتا دیا ہے، یہ سیدھا وے ہے، تو ہمیں وہاں چلنا چاہیے بھائیوں ہمیں وہاں چلنا چاہیے۔ یہ غور کی بات ہے، یہ کوئی مذاق یا کوئی خطاب نہیں ہے، یہ غور کی بات ہے۔ میں بتا رہا ہوں، میں اپنے مسلمان ہونے کا فرض پورا کر رہا ہوں۔ آپ اپنائیں نہ اپنائیں آپ کی مرضی ہے، آپ اچھے لوگ ہیں، ان کا ذکر ہے لکم، کل شریف میں ہے لکم دینکم ولی الدین، نبی پاک نے فرمایا، قرآن پاک میں ہے لکم دینکم ولی الدین، آپ کا دین آپ کے ساتھ، آپ کے دل میں، میرا دین میرے دل میں۔ تو اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی چیز اچھی لگے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کوئی چیز اچھی لگے یا بری لگے، کمنٹس ضرور کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے اور میں پھولے نہ سماؤں۔ اگر کمنٹس نہ ہوئے تو میں کسی سائیکل کی ٹائر کی طرح پنچر ہو جاؤں گا، کار جیپ کی ٹائر اور ٹیوب کی طرح پنچر ہو کے ٹھوش ہوا نکل جائے گی۔ ہوا نکل گئی تو اس کے لیے حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ آپ مجھے حوصلہ افزائی دیں گے، میری رہنمائی کریں گے، میری تصحیح کریں گے، میری درستگی کریں گے۔ جو بھی عالم فاضل مفتی میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ بھی اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ مجھے یہ کتاب اچھی لگی ہے، گورنمنٹ کی منظور شدہ ہے، سینٹرل لائبریری میں موجود ہے، مجھے یہ کتاب اچھی لگی ہے، میں نے پڑھی ہے، اور اس رائٹر کے ویو بھی آپ کو بتا دیے ہیں جو سیم قرآن پاک کے مطابق ہیں، اسلام اور حدیث کے مطابق ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے، کتنی زبردست بات ہے جناب۔ انہی خوبصورت جملوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا آج کے لیے، پھر انشاءاللہ یہ ٹاپک چلتا رہے گا۔ آج کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہاں لیکن بھائیو اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ توجہ دینی ہے، ان کے اندر چھپے گہرے معنوں کو پک کرنا ہے، ان الفاظوں کو پک کر کے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، فریم بنانا ہے، گہرائیوں کو پک کرنا ہے، الفاظوں میں جو گہرائیاں ہیں ان کو، تو پھر اللہ کی قدرت کے عظیم کانسیپٹ آپ کے سامنے کھلتے جائیں گے۔ تو انہیں خوبصورت الفاظوں کے ساتھ جناب والا میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور معذرت چاہوں گا اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو، مسٹیک ہوئی ہے تو، کچھ بولنے میں، کچھ بتانے میں، آئی بگ پارڈن، آف کورس آئی بگ پارڈن، میں معافی چاہتا ہوں اور اپنی غلطیوں کی، اور مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ۔
اللہ حافظ۔ السلام علیکم بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آپ سدا خوش رہیں اور صحت مند رہیں، جزاک اللہ۔ جی